الطاف فاطمہ کے افسانوی مجموعے جب دیواریں گریا کرتی ہیں سے ایک افسانہ بے قامت لوگ۔ جب دلہے نے مجھ سے ذکر کیا کہ پرلے میدان کے اورے جو بڑا نالا ہے نا جی، نالے کے ساتھ ساتھ سرکنڈوں کے جھنڈوں کی اوٹ میں ایک بابے نے جھگی ڈالی ہے جی۔ وہ توقف کے بعد پھر گویا ہوا، صاحب جی کہتے ہیں پہنچا ہوا بابا ہے۔ تو میں جو صحن میں کرسی ڈالے اخبار آنکھوں سے لگائے چھٹی والے دن سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس کی بات سن کر کچھ بھڑک سا گیا۔ اخبار نیچا کر کے میں نے اس کو ڈانٹا، دیکھ دلہے تو ان بابوں چھابوں کے چکر میں نہ پڑ جانا، بڑے وہ ہوتے ہیں، کوئی پہنچے نہیں ہوتے، الٹا اگلے کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ دلہا ہمارا دودھ والا تھا، 3 پشتوں سے اس کے یہاں کا دودھ اس گھر میں لگا ہوا تھا۔ 6 فٹ 3 انچ کا سیدھا تاڑ جیسا قد، گہرا جسم اور چوڑے شانے، اس کی سانگلی رگت اور لمبی لمبی سیاہ آنکھوں سے بے فکری اور آسودگی پھوٹ پھوٹ کر دمکتی تھی۔ جستے سے بنی دودھ کی بڑی سی کین اٹھا کر چلنے لگا تو میں نے پھر ٹوکا، سن لیا ہے نا خبردار؟ ہاں میں نے کہہ دیا ہے، پھر تجھے لینا دینا بھی کیا ہے ان جیسوں سے؟ تیرے خدا نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر بیاہ تیرا ہو گیا، منڈا تیرے ہو گیا، مجھا تیری ایک کے بعد ایک سوئی رہتی ہے۔ جاتے جاتے وہ رکا اور اعتراف کیا، نا جی مجھے کیا لینا دینا، رب نے بہت رکھا ہے جی، بڑا فضل ہے اس کا۔ میرے سامنے وہ رجا پچا کھڑا تھا، دودھ کی بالٹی اٹھائے وہ صحن سے نکل گیا، لیکن مجھے پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کیا ہے کہ امیجری کچھ یوں بنتی تھی۔ اب اس نے ہماری چوڑی اور صاف ستھری گلی کے نکڑ پر کھڑی ریڑھی پر پیتل کی دودھ والی خالی گاگریں اور جستی بالٹیاں لادی ہیں، خود اچھل کر گھوڑے کی باگیں تھام کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کا عام ریڑھی کھینچنے والے گھوڑوں سے مختلف، چاق و چوبند اور خوبصورت گھوڑا ٹاپ ٹاپ کرتا اب سڑک پر آ گیا ہے۔ اب وہ نالے والے میدان کی طرف مڑ گیا ہے، نالے کے ساتھ ساتھ چلتا اب سرکنڈوں کے جھنڈوں میں چھپتا جا رہا ہے، اور جھگی سے کچھ فاصلے پر اس نے گھوڑا روک لیا ہے اور خود اترا ہے۔ لٹھے کی دودھ جیسی سفید چادر اور لمبے سے سرمئی کرتے میں وہ سیدھا تاڑ قد لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے پیروں سے چمڑے کا تلے کے کام والا جوتا اتارا ہے، مؤدب اور عقیدت میں ڈوبا پیتل کی دودھ والی گاگر اس نے اتار لی ہے، اور جب وہ جھگی میں داخل ہو گیا ہے، گاگر اس نے بابا کے قدموں میں رکھ دیا اور خود کچے فرش پر 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بے حد کوشش کی کہ اس امیجری میں بابا جی کا واضح چہرہ مورا نہ سہی پیکر ہی نظر آئے، مگر مجھے وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بابا جی کے مقام پر ایک خلا ہے، البتہ وہ جیسے کسی کے حضور سر جھکائے سر نگوں بیٹھا کہتا ہے، بابا جی دعا کریں مجھوں کو شہر میں لانے کی مناہی ختم ہو جائے، سانو مجھیں لان دی اجازت دی جائے۔ ہاں مجھے پتا ہے یہی آرزو وہ لے کر گیا ہے، کئی برسوں سے رہ کر وہ افواہ کے طور پر یہی خبر سناتا تھا، صاحب جی کہتے ہیں مجھیں شہر وچ واپس لان دی اجازت ہو گئی ہے۔ وہ سرگوشی میں پوچھتا، کبھی وہ اپنا خواب سنانے لگتا، جو کچھ یوں ہوتا کہ مجھیں شہر میں آ چکی ہیں، آموں کے باغ والے پچھواڑے میں کچے کوٹھے اور بھینسوں کے باڑے تیار ہو رہے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی اپنی ایک آرزو ہوتی ہے، دلہے کے جی میں تو آخر ایک نہ ایک تمنا کو گھر کرنا ہی تھا۔ ہاں بس وہ یہی ایک سوال لے کر گیا ہے، مجھے یقین تھا۔ پھر دل کی کو تشویش سی ہو گئی، وہ بابا کو ایک چکر ہی نہ چلا دے، ہاتھ نہ کر جائے اس کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ کالا مرغ قبرستان میں اور کالا بکرا میدان میں چھوڑنے کی فرمائش کر دے، جہاں اس کے بندے لگے ہوں مرغ اور بکرے کو گھیرنے کے لیے، پھر فرمائش کا تانتا ہی لگ جائے، اور پھر ایک اور تشویش ہوئی جو اس سے بھی زیادہ وحشتناک تھی، کوئی منشیات وغیرہ کا چکر نہ چلا دے، اچھی اونچی اٹھان کا پاک صاف ستھری عادتوں والا جوان ہے، اور پھر اس کے گلے میں کالے ڈورے میں بلا سونے کا تعویذ بھی پڑا ہے۔ تشویش بڑھ گئی۔ دلہے کی 3 پشتوں نے ہمارے بڑوں کو دودھ پلایا تھا، اس کی حفاظت میرا فرض ہے، بابا کا پتہ کرنا چاہیے، اس کو پرکھنا ضرور ہے، کچھ ایسی ویسی ہو گئی تو سوچ کر ہی دل لرز گیا تھا۔ سو میں نے طے کر لیا کہ اگلے جمعے کو بابا جی پر ایک طرح کا چھاپا مارنا ضرور ہے۔ 8 دن تو میرا دلہے سے سامنا ہی نہ ہوتا، البتہ جمعے تک تو بابا کے سارے بخیے، لیکن دل میں اندر سے عجیب سی ندامت بھرتی جا رہی تھی۔ دلہے کا تو محض بہانہ ہی ہے، تمہارے اندر بھی کوئی حاجت ہے، کوئی مطلب، کوئی الجھن، دلہے کی آڑ لینے کے بجائے اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولو۔ بابا تو بات کی بات ہے، اپنے آپ پر چھاپا ڈالو پہلے۔
جو دن سے رکھ رہے تھے، یہ ندامت کی آواز اندر ہی اندر بڑھتی جاتی تھی، جیسے اس نے مجھے آکاش بیل کی طرح اندر ہی اندر جکڑ لیا ہو۔ مجھے کچھ شبہ ہونے لگا جیسے یہ آواز بابا کی ہے، جیسے وہ اپنی جھکی میں بیٹھا بیٹھا ہپناٹائز کر رہا ہے۔ مجھے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی، کبھی اپنے آپ پر، کبھی بابا کی ذات پر، جسے میں نے ابھی دیکھا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ جمعہ بھی آ گیا۔ چپ چاپ میں نہایا دھویا، سفید کرتا شلوار زیب تن کیا، خس کا عطر گریبان میں لگایا، دھیرے دھیرے چلتا چلتا میدان پار کر کے نالے کے ساتھ ساتھ لگے سرکنڈوں کے جھنڈ سے گزرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جھگی کیا تھی؟ پھوس اور ٹٹروں سے بنائی 3 دیواروں پر موٹا سا چھپر چھایا ہوا تھا، جس کا اسارا عین وسط میں گڑا ہوا تھا۔ کچا فرش لپا ہوا اور صاف ستھری کھجور کی ایک صف پر بابا جی بیٹھے تھے۔ سامنے کاٹ کی رحل تھی جس پر قرآن دھرا تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی میں نے آنکھوں میں تاڑا تھا، نہ کوئی مرغ، نہ کالا بکرا، نہ دھونی دینے کا سامان۔ البتہ جھگی کے گوشے میں کاٹ کے چوکھڑے پر ایک پانی کا گھڑا رکھا تھا، دوسرے گوشے میں مٹی کا ایک لپا پوتا اجلا چولہا روشن تھا۔ مٹی کی ہانڈی میں دال پکتی تھی۔ ایک لمحے کو میں اس چولہے کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ ایسے چولہے اور اس میں جلتی لکڑی کی مہک اور چٹک کیسی خاموشی سے ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ پوری جھگی چیڑ کی سلگتی لکڑی اور مسور کی پکتی دال کی خوشبو سے مہکتی تھی۔ بس یہی کل کائنات تھی جو مجھے یہاں نظر آئی تھی، اور ہاں، ایک طوطا بھی تھا جو بے قید جھگی میں پھرتا تھا، البتہ بولتا بالکل نہ تھا۔ اور یہ جو صف ہے نا، اصل راز تو اس کے تلے ہی سے نکلے گا۔ میں نے خود کو دوبارہ شک میں مبتلا کرنا چاہا، اور یہ جو سامنے قرآن دھرا ہے، کیا پتہ محض دکھاوا ہو اور پڑھنا ہی نہ آتا ہو۔ میں نے اپنے متزلزل ہوتے خیال کو مضبوط کرنا چاہا۔ شاید میرے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھا، نگاہ میں اندر آنے کا اذن تھا۔ میں جھک کر جوتا اتارنے ہی کو تھا کہ اشارہ کر دیا، گویا فرماتے ہوں، آ جاؤ اندر، جوتے کا تکلف کیا ضرور ہے۔ سو میں جوتا اتارے بنا ہی اندر چلا گیا۔ سن رکھا تھا کہ بابوں کی لمبی لمبی جٹائیں ہوتی ہیں، منہ سے کف اور رال ٹپکتی ہے، بات کرنے میں تھوک اڑتا ہے، آنکھوں میں سختی اور سرخی عام رہتی ہے، انگلیوں میں رنگ برنگی نگینوں والی انگوٹھیاں، گلے میں مالائیں، آزو سر مارتے ہک ہو کرتے ہوئے بڑے ہوئے گندے اور چیل کی چونچوں جیسے ناخن۔ مگر یہ کیسا بابا تھا جس نے دلہے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا؟ صاف ستھرا لباس، چھوٹی سی کتری ہوئی داڑھی اور ٹھیک ٹھاک بال۔ مجھے اندر داخل ہوتے دیکھ کر کلام پاک کو گردان دیا، آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نظر جھکا لی۔ میں نظر جھکائے گردن ڈالے بیٹھا رہا۔ کافی دیر گزر گئی، نہ وہ بولے نہ میں بولا، کوئی بیزاری آوازاری بھی محسوس نہ ہوئی۔ پھر میں اٹھا، اجازت چاہی، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، مصافحہ ہوا، مسالمہ ہوا اور میں باہر نکل گیا۔ کوئی حاجت، کوئی طلب ہوتی تو بیان کرتا، پر اتنا اطمینان ہو گیا، دلہا محفوظ ہے، چاہے 1000 بار آئے، قطعی اور ہر طرح سے محفوظ ہے۔ بات آئی گئی ہو جاتی، پر کیسے کہ ہفتے کے دن اپنے معمول پر آگے کو سرکے تو ہر سرکنے والے دن کے ساتھ رہ کر ایک خیال سا پیدا ہونے لگا، دل میں تکرار سی ہوتی۔ اس جھگی میں کیسی سوندھی سی خوشبو آتی تھی، اتنی کہ اپنے گریبان میں بسی خس کی مہک ماند پڑ گئی۔ رہ کر گمان گزرتا جیسے کسی نے حمام کی مٹی مٹھی میں تھما دی ہو، اور رہ کر جیسے کوئی تکرار کرتا ہو، مشکی یا بیری کہ از خوشبوئے دل آویز تو مستم۔ خیر، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ آدمی جو کچھ بھی سوچنے لگے تو وہی خیال پک جاتا ہے اور احساس بن جاتا ہے، لیکن شاید مٹی کی وہی سوندھی مہک مجھے کھینچتی تھی۔ اس نے مجھے کھینچا اور پھر کھینچا۔ میں آتا جاتا تھا، بات چیت بھی ہونے لگی تھی۔ بات بھی کیا ہوتی، اول تو بولتے ہی کب تھے، من گھننے سے نظر آتے، بس ایک آدھی یوں ہی عام سی گفتگو، کبھی موسم پر، کبھی گرد و پیش پر، کبھی کسی آسمان پر اڑنے والے کسی پرندے پر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بات منہ سے نکل گئی، شاید میں نے استفسار کیا ہو، کچھ یاد نہیں، بس یہ یاد ہے کہ میں نے کہا، حضرت، ایک عجیب سا احساس ہے جو مجھے پیستا رہتا ہے، کچھ لے ڈالتا ہے، شرمسار رکھتا ہے۔ پھر میں نے رک کر پوچھا تھا، حضرت، آپ متوجہ تو ہیں نا؟ بالکل، جیسے مراقبے میں سے بولے ہوں۔ میں نے پھر عرض کیا، ایک احساس ہے عجب سا،
جیسے چار طرف کشیدہ قامت بلند و بالا لوگ ہیں. جدھر کو دیکھتا ہوں کو پیکر اجسام، اور ان سب کے درمیان میں ہوں اپنی بے قامتی کے ساتھ، کچھ نہ ہونے کا احساس. میری بات مکمل ہونے سے پہلے چونکے، ایک نرم نرم نگاہ مجھ پر ڈالی. سبحان اللہ. کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. بیٹھ گئے. پھر کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. بے قامتی، اپنی بے قامتی کا احساس ہے. آواز جیسے کہیں دور سے آتی ہو. حضرت، مجھے خوف آتا ہے، میں ہراساں ہوتا ہوں. میں نے بات دوبارہ شروع کی. جیسے میں ابوالہولوں اور احراموں کے درمیان گھر گیا ہوں اور بے قامت ہو گیا ہوں. ابوالہولوں اور احراموں کے درمیان، یعنی تراشیدہ پتھرائے ہوئے پیکر، دوسروں کے ہاتھوں کی دی ہوئی قامتیں، اور جو ان کے درمیان بھی اپنی بے قامتی کے احساس کے باوجود کوئی پھر بھی ڈٹا رہے، پیر جمائے کھڑا رہے. کتنی بڑی اور عظیم بات. یہ پہلی بار تھی جو میں نے ان کو تیزی سے ٹہلتے اور بے ربط جملے ادا کرتے دیکھا اور سنا. میں سرنگو بیٹھا رہا. ان کی ٹوٹی ڈوبی آواز کان میں پڑتی رہی. اور ایک میں ہوں کہ اتنی ذرا سی بات کو بہت بڑا اسرار سمجھا اور در بدر ہوا. اور یہ سوال جب بھی دھیان میں نہ آیا. ایک یہ تھے کہ بستیوں، آبادیوں اور دنیا داری کے ابوالہولوں کے درمیان کھڑے ہیں آپ اپنے قدموں پر. لیکن حضرت، یہ سوال اور اس کا انکشاف تو آپ کے روبرو ہو کر میرے اندر واضح ہوا. میں نے ڈرتے ڈرتے آواز نکالی کہ اس وقت ان کا جلال اور شکوہ اپنے منتہا پر تھا. مگر وہ اپنے آپ میں بولا کیے. میں بھی بولتا رہا. حضرت، میں آپ کے روبرو بیٹھتا تو یہ احساس میرے سامنے یوں نمایاں ہوتا جیسے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بار بار لکھے ہوئے الفاظ میرے سامنے آتے ہوں. میرے روبرو؟ وہ بیٹھے اور اٹھ کر پھر ٹہلنے لگے. میں گنہگار اتنی سی بات نہ کھوج پاتا تھا. میرے روبرو؟ نہیں حضرت، آپ خود اپنے روبرو ہوئے. چلو خیر، ایک بات تو ہوئی. ہم بے قامت لوگ. آواز اب بہت نحیف ہو گئی تھی اور بہت فاصلے سے آتی معلوم ہوئی. وہ بیٹھ گئے. مراقبے کے عالم میں وہ اور میں ایک دوسرے کے روبرو گردنیں اڑائے بیٹھے رہے. پھر میں خاموشی سے باہر نکل آیا. سوچتا تھا میں نے ناحق بے چین کیا حضرت کو. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بڑے لمبے سفر سے واپسی ہوئی ہو، بڑے گہرے نشیبوں سے چڑھائی کرتا کرتا کسی چوٹی کو سر کرنے کے بعد والی تکان سے دوچار ہوں. 2 دن ہو گئے تھے، دفتر ہی نہ جا سکا. گھر ہی میں چادر لپیٹے دھوپ میں لیٹا رہا. کوئی 10 بجے کے قریب دلہا اپنی بالٹی لٹکائے گھر میں داخل ہوا. میرے سرہانے بیٹھ کر پوچھنے لگا، صاحب جی خیر تو ہے؟ آج کیسے لیٹ ہو گئے؟ دفتر نہیں گئے؟ دلہے، تھک گیا تھا بہت. میں نے دیکھا دلہے کی آنکھ میں میرے لیے فکر مندی تھی. اللہ رحم کرے جی. میں اس کو حوصلہ دینے کی خاطر بیٹھ گیا اور اس کو بہلانے کو بولا اور سنا دلہے، سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ نا جی، کیا ٹھیک ٹھاک؟ ایک دم وہ افسردگی سے بولا. صاحب جی، میں نے ایک بار بولا تھا نا کہ پرلے میدان کے اورے والے نالے کے ساتھ ساتھ سرکنڈوں میں ایک بابا جی نے جھگی ڈالی ہے. دلہا سمجھ رہا تھا میں نے کبھی اس جھگی تک جانا تو ایک طرف رہا، اس کا خیال بھی نہ کیا ہوگا، اس خیال سے کہ میں اس کو ڈانٹوں گا کہ تو پھر بابو شابوں کے چکر میں پڑا. لیکن جب میں نے چونک کر سوال کیا اچھا کب، تو وہ حوصلہ پا گیا، کچھ اور آگے سے رکایا اور بالکل میرے منہ کے قریب منہ لا کر بولا، صاحب جی ڈب دی سو جدوں کا میں ڈیڑھی ادھر لے جا کر سلام کرنے لگ گیا تھا، وڈی برکت ہون لگی سی. سو رب دی میں کدی چلو دودھ بھی موڑ کے لے کے نہیں گیا. سارا کا سارا یوں چٹکی بچا کر وک جاندہ سی. اور اب اس کی آنکھوں میں بڑا گہرا ملال تھا. وہ ہو سکتا ہے نہ ہی گیا ہو، تیرا وہم ہی ہو. میں نے بڑی آس سے کہا. نہیں جی، چھٹ گیا جھگی. میں کل سلام کرن واسطے گیا تو پتہ چلا بابا جی تھاں چھٹ گیا. بڑے اشتیاق اور سرگوشی میں وہ کہتا گیا. صاحب جی، صف ویسی کی ویسی پھیلی ہوئی، گھڑا مٹی کا بدہنا، دال کی ہانڈی چولہے پر دھری ہوئی، صف پر رحل رکھی ہوئی. وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے کہا، دلہے وہیں کہیں ہوگا پھر تو، ہو سکتا ہے رفع حاجت. نا جی نا، اس نے بات کاٹی. رحل پر قرآن نہیں تھا نا جی، بس وہی چک کے لے گیا. اس نے ایک گہری سانس لی. عجب خوشبو والا بابا سی.
صاحب جی جھگی میں ایسی سوندھی سوندھی مہک پھیلی تھی، اور پھر سرگوشی میں بولا، قسم اللہ دی کدی کچھ پیش کرن دی ہمت ہی نہیں ہوئی، حوصلہ ہی نہیں پڑا۔ کتنا میرا جی کرتا تھا ایک پیالہ دودھ تو پیش کر دوں، مگر ہمت ہی جواب دے جاتی۔ پھر جاتا کیوں تھا؟ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ بس صاحب جی میں کب جاتا تھا، کوئی چیز تھی مجھے کھینچتی تھی، بس میں اندر بڑھ جاندہ، سلام کردہ اور الٹے قدموں لوٹ آندہ سی۔ کیوں؟ ٹھہرتا کیوں نہ تھا؟ میری بھی آواز جیسے فاصلوں سے آئی تھی۔ بس صاحب اپنا آپ اتنا چھوٹا، خاک کے ذرے ورگا لگتا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا، ٹہلا۔ تو دلے تو نے بھی ایسا سوچا؟ دلے تجھے بھی اپنی بے قامتی کا احساس؟ جی صاحب جی، میں شاید زور سے بولا تھا، اس لیے اس نے دبک کر کہا، صاحب جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہے؟ ہاں دلے، وہ ہم کو بتانے آیا تھا۔ وہ ہمنک ہو کر مجھے دیکھنے لگا، میں لرزتا چارپائی پر گر گیا۔ صاحب جی کیا بات ہے؟ وہ مجھ پر تشویش سے جھکا۔ دلے بیگم سے لحاف مانگ کر مجھ پہ ڈال دے، مجھے جوڑی چڑھ رہی ہے۔ اس نے مجھے لحاف میں دبکاتے دبکاتے سوال کیا، صاحب جی وہ ہمیں کیا بتانے آیا تھا؟ یہی کہ ہم بے قامت لوگ ہیں، لیکن اس احساس کے باوجود ہمیں اپنی جگہ پر قدم جمائے رہنا ہے۔ یہ کہتے کہتے مجھ پر غفلت سی طاری ہو گئی۔